اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ترجمہ: واو اور علی الذین ان لوگوں پر، علی کا مطلب ہے پر، الذین ان لوگوں پر، ہادو جو یہودی ہوئے، حرمنا ہم نے حرام کر دیا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے ہم نے حرام کیا کس چیز کو؟ کل ذی ظفر، ہر ناخن والے جانور کو، ہر کچلی والے جانور کو، وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، گائے اور بکری سے، حرمنا ہم نے ان پر حرام کیا، علیہم ان پر، شحومہما ان دونوں کی چربیاں، گائے اور بکری کی چربی بھی ان پر حرام تھی یہودیوں پر، علی الذین ان لوگوں پر، ہادو جو یہودی ہوئے ان پر کیا کیا حرام تھا؟ کل ذی ظفر، ہر کچلی والا جانور، درندہ ناخن والا، اور گائے اور یہ جو ہے نا بکری، اس کی دونوں کی چربیاں، وہ جو اکٹھی چربی زیادہ نکلتی ہے نا، وہ سوائے ان کے کہ وہ جو بوٹیوں کے ساتھ انتڑوں کے ساتھ تھوڑی تھوڑی لگی ہو وہ ٹھیک تھی، لیکن یہ زیادہ ایک دم جو ایک جگہ سے نکلتی ہے وہ صحیح نہیں تھی۔ ہاں البتہ وہ بھی جائز تھی جو یہ دمبے اپنی دم میں اٹھاتے ہیں، ہاں جی، تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے یہودیوں کی۔ الا مگر ما حملت جو اٹھایا، ظہورہما ان کی پیٹھوں نے، کن کی پیٹھوں نے؟ وہی دمبوں کی چکلیاں، اویل ہوایا یا پھر انتڑیاں، جو انتڑیوں نے اٹھایا، یعنی جو انتڑیوں کے ساتھ لگی ہوتی تھی چربی وہ بھی جائز تھی، او مختلط بعظم یا پھر کچھ ہڈیوں کے ساتھ جو لگی ہوتی تھی، ذالک یہ اس وجہ سے تھا، ان پر یہ چیزیں حرام اس وجہ سے ہوئیں، جزیناہم کہ ہم نے ان کو جزا دی، ان کو سزا دی، ببغیہم ان کی سرکشی کی، وَإِنَّا اور یقیناً ہم، لصادقون البتہ سچے ہیں۔ واو اور علی الذین ان لوگوں پر، ہادو جو یہودی ہوئے، حرمنا ہم نے حرام کر دیا، کل ذی ظفر ہر ناخن والے جانور کو، وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ گائے اور بکری سے، حرمنا علیہم ہم نے ان پر حرام کیا، شحومہما ان کی چربیاں، کن کی؟ گائے اور بکری کی، الا مگر وہ چربیاں حلال تھی، ما حملت ظہورہما جو اٹھائیں ان کی پشتوں نے، پیٹھوں نے، جو ان کی پیٹھوں نے اٹھائی، اویل ہوایا یا پھر ان کے ہوایا انتڑیوں نے اٹھائی، انتڑیوں نے، یا پھر او مختلط بعظم یا پھر جو ہڈیوں کو لگ گئی، ذالک یہ اس وجہ سے ہوا ایسا، جزیناہم کہ ہم نے ان کو جزا دی، بدلہ دیا سزا کے طور پر، ببغیہم ان کی سرکشی کا، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ یقیناً ہم سچے ہیں، یقیناً ہم ہی سچے ہیں، واقعی اللہ ہی سچا ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے، حرمنا کل ذی ظفر ہم نے حرام کر دیا ہر ناخن والے جانور کو، اور گائے اور بکری سے ہم نے ان پر دونوں کی چربیاں حرام کر دی، مگر وہ جو ان کی کمروں نے اٹھایا، ان کی پیٹھوں نے اٹھایا، یا پھر اویل ہوا یا ان کی انتڑیوں نے، یا جو ان کی ہڈیوں کو لگا،
ذالک یہ اس وجہ سے کہ ہم نے انہیں بدلے کے طور پر سزا دی ان کی سرکشی کی، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ یقیناً ہم ہی سچے ہیں۔ یہاں سوال یہ ہے کہ یہودیوں کی سرکشی کی وجہ سے جن حلال چیزوں کو حرام کر دیا گیا تھا ان کی وضاحت ہوئی ہے، وَعَلَى الَّذِينَ سے لے کر لَصَادِقُونَ تک، اور ان لوگوں پر جو یہودی بن گئے ہم نے ہر ناخن والے جانور کو حرام کر دیا تھا۔ اللہ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے چوپاؤں اور پرندوں میں سے وہ جانور ان یہودیوں پر حرام قرار دیے تھے جن کے ناخن تھے، یعنی وہ سارے حیوانات جن کے پاؤں پھاڑے ہوئے نہیں، مثلاً اونٹ، شترمرغ اور مرغابی اور بطخ وغیرہ بھی ان کے اوپر حرام تھا۔ اب ہمارے اوپر حرام نہیں ہے یہ چیزیں، اونٹ، مرغابی، شترمرغ اور بطخ ان کے پاؤں بھی ایسے تھے، ٹھیک ہے، ناخن تھے، لیکن ہاں بطخ جائز ہے، حلال ہے، تو ان پر جائز نہیں تھا، ان پر نہ تو یہ چربیاں اور نہ ہی یہ جانور، یہ ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ پاک نے حرام کر دیے تھے۔ اور بکریوں میں سے ہم نے ان پر دونوں کی چربیاں حرام کر دی سوائے اس کے کہ جو ان دونوں کی پیٹھوں نے اٹھایا ہے یا انتڑیوں نے یا پھر ان کی ہڈیوں نے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کے لیے گائے اور بکری میں سے کچھ چربی حلال بھی تھی، وہی جو تھوڑی تھوڑی ساتھ لگی ہوتی ان چیزوں کے، یا پھر پہلوؤں کی چربی، پاؤں، سر اور آنکھ کی چربی، کرتے ہیں اگلی آیت میں، ذالک جزیناہم ببغیہم، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی سزا کے طور پر یہ جزا دی تھی۔ یہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن ہمارے اوپر یہ چیزیں حلال ہیں، حلال ہیں، اور اگر ہم خود ساختہ حرام بنائیں گے تو یہ ہمارا ظلم اپنے اوپر ہے، اور یہ اللہ کے ساتھ زیادتی ہے کہ ہم نے اللہ کے حرام کیے بغیر خود ساختہ چیزیں حرام کر لیں۔ اور اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے، ویسے تو اب کوئی کہہ ہی نہیں سکتا، واضح اللہ کا قرآن اور اللہ کے نبی کا فرمان ہمارے پاس موجود ہے، لیکن پھر بھی ہر چیز کے دشمن کی طرح اسلام کے بھی دشمن موجود ہیں۔ اگر کوئی ایسا کہے کہ یہ اللہ نے فرمایا چیزیں حرام ہیں لیکن وہ حرام نہیں ہے، تو یاد رکھے وہ بھی ظالم ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا، وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنْ، ہاں اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، آگے والا حصہ، آگے والی آیت، فَإِن كَذَّبُوكَ، فَإِن اگر، كَذَّبُوا وہ جھٹلائیں، کا آپ کو، اگر وہ لوگ آپ کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کریں، فَقُلْ تو میرے نبی کہہ دیجئے، بول پڑیے، ربکم تمہارا رب، ذو رحمہ رحمت والا ہے، اور اس کی رحمت واسعہ بڑی وسیع ہے۔ تیرا رب وسیع رحمت والا ہے، اس کی رحمت ڈھیر سائے کیے ہوئے ہے، بڑی لمبی چوڑی اس کی رحمت ہے۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ، اور اس کے باوجود وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ نہیں پلٹ سکتا اس کا عذاب، اس کی آزمائش، عَنِ الْقَوْمِ ایسی قوم سے، الْمُجْرِمُونَ جو مجرم ہیں۔ یاد رکھیو، مجرم اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ ایسا نہیں آپ سوچ سکتے کہ جرم بھی کریں، گناہ بھی کریں اور پھر کہیں کہ اللہ وسیع رحمت والا ہے۔ اللہ نے کہا میں ہوں وسیع رحمت والا، اپنے بندوں کے لیے ہوں، ان بندوں کے لیے ہوں جو غلطی کرتے ہیں پھر میری طرف پلٹ آتے ہیں، میرے سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور سیدھی لائن پر آ جاتے ہیں، اور وہ بھٹکنا نہیں چاہتے، پھر شیطان کے پیچھے لگ کے یا پھر انسانیت نسوانیت کے ہونے کے وجہ سے وہ غلطی کر بیٹھا، لیکن اسے پھر پچھتاوا ہے کہ میں نے وہ غلطی کر دی، میں اپنے رب سے دور چلا گیا، اللہ معافی چاہتا ہوں، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا اور میرا ایسا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اللہ اس کے لیے اپنی رحمت کو وسیع کرتے ہیں۔ اور اگر ایسا بندہ
جو غلطی پر ڈٹنا چاہتا ہے، جہالت میں جینا چاہتا ہے، علم کی روشنی وہ لینا ہی نہیں چاہتا، وہ عمل نیک کرنے کا اس کے دل میں ذوق ہی نہیں ہے، وہ اپنی برائی میں خوش ہے، تو یاد رکھیے اللہ کی رحمت ایسے لوگوں کو اپنی رحمت میں نہیں سمیٹتی۔ ان کے لیے اللہ کی رحمت وسیع نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ جو مجرم ہیں ان کو تو میرا عذاب پہنچ کے رہے گا، ان کو ان کے کیے کی سزا ملے گی۔ یہ جہنم کس مرض کا علاج ہے، یہ انہی لوگوں کا ہے۔ تو لہٰذا اللہ یہاں پر ڈرا رہے ہیں کہ تم لوگ جرم سے بچ جاؤ، اگر مجرم ہو تو باز آ جاؤ، اگر خطا کار ہو تو نیکوکار بن جاؤ، اگر مجھ سے دور ہو تو قریب آ جاؤ، اگر میرے ساتھ تمہاری نہیں بنتی نا تو بنا لو، اگر میرے نہیں تھے اب بن جاؤ تو میری رحمت میں آ جاؤ گے۔ میری رحمت اتنی وسیع ہے کہ میں پچھلا سب کچھ چھوڑ کے تمہیں اپنی رحمت میں لے لوں گا، تمہیں اپنا بنا لوں گا، تمہاری رہنمائی کروں گا، تمہارا میں حامی و ناصر بن جاؤں گا، تمہارا ولی بن جاؤں گا، تمہیں کافی ہو جاؤں گا، تمہیں تکلیفوں سے بچا لوں گا، تمہیں ادھر ادھر بھٹکنے سے بچا لوں گا، تمہیں کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا لوں گا، تجھے اپنا بنا لوں گا۔ اور جو میرے اپنے ہوتے ہیں نا، جو اللہ کے اپنے ہوتے ہیں نا، وہ بڑے ہی محفوظ ہوتے ہیں، محفوظ ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہی کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان پر تکلیفیں نہیں آتی، وہ تو آتی ہیں، وہ تو جتنے اللہ کے قریب ہوں گے آزمائشیں اتنی بڑی ہوں گی، اس لیے کہ اللہ بھی کھٹکا کھٹکا کے دیکھ رہے ہیں واقعی یہ میرا ہے، پکا گھڑا ہے کہ کچا ہے۔ اور اگر اللہ والے نکل آتے ہیں تو یقین مانیں جنت الفردوس ہے، جنت الماوا ہے، سبحان اللہ، پیاری پیاری جنتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں، مہمان نوازی تیار کری ہے، لؤلؤ والمرجان رکھے ہیں، ہمیشہ کے فروٹ رکھے ہیں، اور اتنے خوبصورت ہیں، اتنے بڑے ہیں، اور ان کا ذائقہ انوکھا ہے، جو آج تک کسی نے نہ چکھا ہے، دنیا میں نہ چکھ پائے گا، وہ صرف جنت کا ہی گفٹ اور انعام ہے۔ اور جنت کی زندگی اللہ پاک نے اپنی رحمت سے بنائی ہے، اور جنت کی زندگی اتنی پیاری اللہ نے بنا چھوڑی ہے کہ اگر ہم سوچیں نا، ہماری زندگی کی تمام تر محنتیں، اعمال پھیکے پڑ جاتے ہیں، پر وہ زیادہ ہی گہری ہیں۔ کچھ وہ ہے نا کہ ایک بندہ کہے گا کہ میں تو اپنے اعمال سے جنت میں جاؤں گا۔ اعمال سے کیسے؟ میری رحمت سے جاؤ گے؟ کہا ساری زندگی اللہ تجھے سجدے کیے ہیں، باتیں کی ہیں، اب تو میں اپنے اعمال سے جاؤں گا۔ اللہ اس کے پکڑ کے سارے اعمال ایک پلڑے میں ڈال دیں گے، ساری زندگی کی عبادت، اور ایک پلڑے میں اس کی ایک آنکھ کا ڈیلا، اور آنکھ کا ڈیلا وزنی ہو جائے گا۔ اللہ پاک کی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں ہوا تو جنت کیسی؟ ابھی تو ساری نعمتوں کا شکر ادا کرنا باقی ہے، اور پھر جنت بنانی ہے۔ یہ جنت مل جانا تیرے میرے رب کی رحمت ہے۔ اللہ سے ہم اپنے رب کی رحمت کا سوال کرتے ہیں، یا الہی ہم سے خطائیں ہوئی ہیں، ہمیں معاف کر دے، ہم تیرے بننا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں اپنا بنا لے، یا الہی ہمیں اپنے قریب کر لے، یا الہی ہماری دنیا آخرت اپنے نام کر دے، یا الہی جینا اسلام پہ عطا کر دے، موت ایمان پہ عطا کرنا، آمین ثم آمین۔ اس آیت کے ٹکڑے کو دوبارہ اس کا ترجمہ سنیے۔ فَإِن پس اگر کذبوا وہ جھٹلائیں، کیا آپ کو، اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، میرے نبی آپ کا کچھ نہیں جانا، نہ آپ کے رب کا جانا ہے، تو ان مجرموں کا جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں، جو آپ کو نہیں مان رہے، وہی ظالم ہیں اور وہ بھی اپنے لیے ظلم کریں۔ فَإِن پس اگر کذبوا وہ جھٹلائیں، کا آپ کو، فَقُل تو کہہ دیجئے میرے نبی، یہ اللہ نے اپنے نبی کو ٹپ بتایا ہے کہ اگر تو وہ مان لے آپ کی بات
بہت اچھا، بہت خوب، اور اگر نہ مانے نا تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، انہیں واضح اعلان بتلا دو کہ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، کہ میرا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے۔ اگر تم اپنے ان کیوں سے باز آ جاؤ گے نا تو میرا رب تمہیں اپنا بنا لے گا، میرا رب تمہاری پہلی غلطیاں معاف کر دے گا، آ کر تو دیکھو۔ ہاں، ساتھ میں وارن کر دیا، نہیں آؤ گے نا وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، تو مجرم قوم سے اللہ کا عذاب نہیں ٹل سکتا۔ لا یرد، اور نہیں ہٹایا جاتا، بأسہ، اس کا عذاب، کس کا؟ اللہ کا، عن القوم المجرمین، مجرم قوم سے۔